رمضان کے روزے اسلام کے 5 بنیادی ستونوں پلرز میں سے ایک ہیں۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روح، سول اور کردار کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہاں روزے سے متعلق ضروری اور بنیادی معلومات بیان دی گئی ہے۔ 1. روزے کی نیت اور مقصد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تارانکن اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو۔ مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، نفس پر قابو پانا اور غریبوں کی بھوک کا احساس کرنا۔ 2. روزے کے ارکان، ضروری باتیں۔ روزہ صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ 1. نیت کرنا، دل میں یہ ارادہ ہونا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رہی ہوں۔ 2. ترک اکل و شرب، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے بچنا۔ 3. ترک جمع، میاں بیوی کے تعلقات سے دور رہنا۔ 3. روزہ توڑنے والی چیزیں، مفسدات روزہ۔ ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا ایک روزہ رکھنا ضروری ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر کچھ کھا یا پی لینا، سگریٹ، حکا یا بیڑی پینا، منہ بھر کر جان بوجھ کر وامٹ کرنا، کان میں تیل ڈالنا، بعض علماء کے نزدیک۔ نوٹ: اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد آتے ہی رک جانا چاہیے۔ 4. روزے کی سنتیں اور آداب۔ روزے کے ثواب کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ افطار میں جلدی، سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا۔ غیبت سے بچنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا اور برائی کرنے سے روزے کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور نماز کی پابندی۔ 5. کن حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اسلام میں مجبوری کی حالت میں ڈھیل دی گئی ہے۔ سفر، اگر کوئی مسافر ہو۔ بیماری، اگر روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہو۔ بڑھاپا، اتنا بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی ذرا بھی سکت نہ رکھتا ہو، اسے فدیہ دینا ہوگا۔ خواتین کے مخصوص ایام، پیریڈز، اس دوران روزہ رکھنا منع ہے۔ سحری اور افطار کی دعائیں، ساتھ ہی فدیہ اور کفارہ کی تفصیل نیچے دی گئی ہے۔ 1. روزے کی دعائیں۔ سحری اور افطار کے وقت دعا مانگنا سنت ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کی نیت۔ روزہ رکھنے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن ان الفاظ کو کہنا بہتر ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ ترجمہ: اور میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ افطار کی دعا: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ 2. فدیہ اور کفارہ۔ فدیہ اور کفارہ۔ اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے یا ٹوٹ جائے تو اس کے لیے شریعت کے یہ احکامات ہیں۔ فدیہ، فدیہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کون دے گا؟ وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا ایسی بیماری ہو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو۔ مقدار: ایک روزے کے بدلے ایک مسکین، غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے برابر رقم صدقہ فطر کی مقدار دینا۔ کفارہ، کفارہ یہ تب واجب ہوتا ہے جب کوئی شخص جان بوجھ کر بنا کسی شرعی عذر ریزن کے رمضان کا روزہ توڑ دے، جیسے جان بوجھ کر کھا پی لینا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک لگاتار 60 روزے رکھنا، اگر بیچ میں ایک بھی چھوٹا تو دوبارہ شروع سے 60 رکھنے ہوں گے۔ 2. اگر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ ہو تو 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ قضا، قضا اگر روزہ کسی مجبوری جیسے سفر، بیماری یا خواتین کے مخصوص ایام کی وجہ سے چھوٹا ہو تو اس کا کفارہ نہیں ہوتا، بس رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا فرض ہے۔